توکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ۔ ہر وہ علم جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ ہو، وہ علم انتہائی محتم بالشان ہوتا ہے، اور جتنا اس علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی تذکرہ ہوگا، اسی حساب سے اس کی اہمیت بڑھتی رہے گی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور معارف کا خزینہ ہے، اس لیے روئے زمین پر جب بھی کسی نے قرآن مجید کے کسی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی تو آخر وہ شخص شکست کھا گیا اور قرآن مجید کے سامنے سر تسلیم خم ہوا۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو بار بار بیان کر چکا ہوں۔ تو اسی علوم اور معارف کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے اعظم، یعنی بہت زیادہ عظمت والی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت الکرسی ہے۔ اس کے 5 فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس میں لا الہ کا جو تذکرہ ہے وہ آپ نے سنا۔ چونکہ آیت الکرسی یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص توحید والے علم پر مشتمل ہے۔ توحید علم، عمل اور عقیدے کا نام ہے، تو توحید پر مشتمل آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس لیے یہ عظیم کلمہ تھا۔ اس کی عظمت ساری آسمانوں اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، اور ساری زمینوں اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، ان سب پر باری ہے یہ کلمہ، اس لیے کہ یہ کلمۃ التوحید ہے۔ اور توحید تمام انبیاء کرام کی دعوت کی اساس ہے، تمام اعمال کی بنیاد، تمام نظریات اور فکروں کی بنیاد توحید ہے۔ توحید، اگر توحید میں نقصان ہوگا تو سارے اعمال اس کے مقابلے میں عکارت ہو جائیں گے، اور اگر توحید صحیح ہوگا تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی گناہ ہو رب چاہے تو معاف کر دے۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، توحید میں کچھ نہ ہو۔ اس لیے سارے انبیاء کرام نے ہمیشہ توحید کا درس دیا، اور ان کی زندگی کا سارا سبق، ان کی زندگی کی ساری محنت، ساری جد و جہد، اس کا حاصل ہے توحید۔ اور یہ آیت الکرسی توحید کے اس دعوے پر مشتمل ہے، اور اسی توحید کے دعوے کے عجیب دلائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم ان دلائل میں سے الحی القیوم یہ آپ کے سامنے رکھیں گے بحمد اللہ و توفیقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ کیوں؟ یہ آگے دلائل ذکر ہو رہے ہیں۔ الحی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کمال کی زندگی والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ قصیدہ نونیہ میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لہ الحیات کمالہا، کمال کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کی حیات یہ کمال کی حیات ہے۔ زندہ ہر ایک ہے، میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، ہر جاندار زندہ،
لیکن باقی تمام مخلوقات کی زندگی میں نقصان ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ پہلے زندہ نہیں تھے، میں زندہ نہیں تھا، آپ زندہ نہیں تھے، یہ انبیاء کرام پہلے نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، باقی مخلوق نہیں تھی، بعد میں ان کو زندگی ملی۔ اور ہر جاندار اس نے مرنا بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ ساری مخلوق نہیں ہوگی۔ ہماری زندگیاں محدود ہیں، پہلے نہیں تھی زندگی ملی، زندگی عارضی، اس کے بعد ختم، چلے گئے۔ کوئی بڑے سے بڑا ظالم جابر کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا نیک کیوں نہ ہو، انبیاء کرام، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ رسول ہے، یہ اس سے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، اگر یہ اپنی موت آپ وفات پا جائے یا ان کو قتل کر دیے جائے، شک نہیں ہے، اللہ کو تو شک نہیں تھا، اصل میں میرے نبی اپنے بستر پر تو مرے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ سے بھی مرے ہیں، یہودیوں نے زہر دیا تھا اور آپ نے آخر میں کہا تھا کہ میں اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، فوت ہو رہا ہوں۔ تو دیکھو، اس لیے مات اور قتل دونوں حالتیں آپ پر طاری ہوئی، تو آپ کو بھی وفات موت ہے۔ الحی وہ ذات لا یموت ابدا، امام قتادہ رحمہ اللہ مشہور مفسر ہے، کہتے ہیں وہ زندہ، الحی وہ زندہ، لا یموت ابدا، جس نے کبھی مرنا نہیں ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحی فی نفسہ الذی لا یموت ابدا، وہ ذات جو خود بخود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کسی نے زندگی نہیں دی، جو خود زندہ اور جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور میرے نبی نے یہی دعا سکھائی تھی اپنی بیٹی کو، جب خادم آئے اور خادمائیں آئیں، لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، مسجد میں بہت سارے لوگ تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، اپنے ہاتھ دکھائے، اس پر چانے پڑے ہوئے ہیں، اپنی کمر دکھائی کہ دور سے پانی لایا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے کمر پر نشانات ہیں، کہا ہاتھ میں چالے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے اور کمر پر نشان پڑ چکے ہیں پانی لاتے لاتے، مشکیزیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، جب آپ ان کے پاس شام کو گئے نا تو آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی، تو اس دعا میں یہ الفاظ بھی تھے کہ یہ کہا تھا قولی انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو ہمیشہ تھا، تو اول ہے، تو اول کا کیا معنی؟ اس انت الاول فلیس قبلک شیء، انت الاول یہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، یہ تو حصر ہے، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلا کوئی نہیں تھا اور تو ہی آخر ہے، لیکن بعد میں یہ دوبارہ تاکیدن کہا گا لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، تو رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس لیے علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جو عقیدے کے بہت بڑے ماسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ الحی القیوم یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ تمام اسماء حسنہ کے معانی کو شامل ہے۔ اور اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 3 صورتیں ہیں جس میں ایک اسم اعظم پایا جاتا ہے، ایک ہے یہ آیت الکرسی اور ایک ہے سورۃ آل عمران کی شروع کی آیتیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ دیکھو یہ آیت، راوی کہتا ہے فلتمستھا، میں نے یہ 3 آیتوں کو تلاش کیا، یہی مجھے ملی۔ میرے نبی نے فرمایا 3 صورتوں میں ہے، بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ۔ راوی کہتا ہے میں نے تمام صورتیں تلاش کی، یہ 3 آیتیں مجھے ملی، الحی القیوم۔ یہ بات آپ پہلے سمجھ چکے ہیں
شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر لا علی التعیین اسم اعظم ہے، دونوں میں ہے، اور یا دونوں مل کر اسم اعظم ہے، جبکہ ان کے استاد کہا کرتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یعنی الحی یہ لفظ اسم اعظم ہے۔ بہرحال اسم اعظم وہ عظیم لفظ ہے، الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا، جو اس کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے دیتا ہے، اس کے ذریعے کوئی دعا مانگتا ہے رب العالمین قبول فرماتا ہے، اسم اعظم یہ اس کے اندر ہے۔ الحی، حی کا معنی ہے کہ ہمیشہ زندہ، علی ان دونوں لفظوں پر الیہما ترجع معانیہا، تمام اسماء حسنہ کے معانی اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اس لیے اسم اعظم ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تمام کام کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی ہمیشہ نہیں۔ اس کا معنی اس کے یہ تمام کام ختم ہو جائیں گے۔ ان تمام کاموں کی حیثیت زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی ختم، دیکھنا ختم، زندگی ختم، سننا ختم، زندگی ختم، آنا جانا ختم، زندگی ختم، کھانا پینا ختم، زندگی ختم، بود و باش ختم، تمام معیشت کا سلسلہ ختم، کمانا وغیرہ ختم، دکانیں ختم، فیکٹریاں ختم، جایا گیا۔ اگر زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ایک وہ ہے کہ تمام کام اگر کسی میں ہے تو اس کی بنیاد زندگی ہے، زندگی ختم، وہ سارے کام ختم، تمام قوتیں ختم۔ اسی طرح ایک شخص زندہ ہے لیکن زندہ ہے، زندہ لاش ہے، مثلا کام کا نہیں ہے، بالکل زندہ ہے لیکن کام کا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے، بالکل کام کا نہیں ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، کچھ بھی ہے، تب بھی وہ کام کا نہیں ہے۔ اور یہاں رب العالمین کی یہ دونوں صفات، اس کا سمیع اور بصیر ہونا، اور اس کا علیم ہونا، اس کا قادر اور مقتدر اور قدیر ہونا، اس کی تمام صفات اسماء حسنہ، یہ اس لیے تمام معانی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، تو اس کی یہ تمام صفات کمالیہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ الحی، ہمیشہ، اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہے کل یوم هو فی شان، ہمیشہ وہ کام میں لگا رہتا ہے۔ رب العالمین کے کام وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، القیوم اور الحی کے اندر دو معانی پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ فرشتوں کی، نہ انبیاء کی، نہ نیک کی، نہ بد کی، نہ میری، نہ آپ کی، نہ کسی مخلوق کی، رب العالمین مستغنی ہے، اور تمام لوگ اس کے محتاج ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، اس لیے الحی القیوم، یہ آدمی عقیدہ رکھے گا کہ وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کمال کی زندگی ہے۔ اس کا تعلق توحید کے ساتھ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنحا علاقے میں تھے، وہاں سے آئے، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ وَبَكَى، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اون میں گر گئے، آپ کا بوسہ لیا، رونے لگے، پھر آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں سن رہی ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، ایک ہی موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ نے چک لی۔ کہتے ہیں نبی انتقال کر گیا ہے، تو انتقال کر گیا ہے لیکن کس طرح؟ زندہ انتقال نہیں کرتا، یہ وفات کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ وفات النبی، محدثین نے ابواب باندھے ہیں، فقہاء نے ابواب باندھے ہیں، میرے نبی قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ نے یقیناً فوت ہونا ہے اور ان سب نے فوت ہونا ہے، سب نے اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے، پھر مسجد نبوی تشریف لائے۔ مسجد نبوی کا عجیب منظر ہے،
لوگ رو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی کسی کو سلام کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، بعد میں مسئلہ کیس ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے سلام سنا نہیں۔ دماغ فیل ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے تو تلوار نکالی ہوئی ہے اور کہا جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، میں تو اس کی گردن اڑاؤں گا، بس یہ بات میں کسی سے نہ سنوں کہ میرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابوبکر صدیق ہے، آپ نے اس کو کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا، وہ نہیں بیٹھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علیحدہ ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، عظیم خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر یہ نکتہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کو بھی اسی طرح کی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، وہ الحی ہے، تو وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ آگاہ رہو، وہ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کون عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ بیعت الرضوان والے، یہ بدر والے، یہ دیگر حدیبیہ والے، کون سے صحابہ سابقین مہاجرین انصار، کون سے صحابہ محمد رسول اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کوئی عبادت نہیں کیا کرتا تھا؟ یہ تو توحید کے پروانے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی، انہوں نے وطن قربان کیا، اپنے بچے کے قربان کیے، اپنے بچے کٹوائے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے یہ کیوں کہا جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد تو یقیناً وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ اکیلے کی عبادت کیا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، یقیناً اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس نے کبھی نہیں مرنا، اس کی حیات کمال کی حیات ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اس لیے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ غیر شعوری طور پر کہے تھے، لیکن اس کے اندر اگر یہ عقیدہ بن جاتا لوگوں کا، اس سے شرک پھیل جاتا، اس سے لوگوں کے اندر شرک کا عقیدہ آتا پھر، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول نے وفات نہیں ہونا، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے دنیا سے نہیں جانا، آپ کو موت نہیں آئے گی، اور اس لیے تو انہوں نے تلوار نکالی تھی کہ جو یہ کہے گا تو میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ کیا گردن کاٹنے کی کون سی اجازت تھی؟ کیا کسی نے قتل کیا تھا، زنا کیا تھا، کیا کوئی مرتد ہو گیا تھا؟ یہ تین کام ہے جن کی بنیاد پر قتل کیا جانا جائز ہے، کوئی ایک کام بھی نہیں تھا۔ یہاں ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہ بات کی، اور پھر کہا وما محمد الا رسول، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، اگر یہ اپنی موت پر سے مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں، او قتل، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یہودیوں نے زہر دیا تھا، دونوں باتیں سامنے آئی تھی، اس لیے دونوں باتیں ہوئی، افإن مات او قتل، اور یا یہ کہ موت آتی ہے یا خود بخود یا کسی کے ہاتھ سے، اس لیے دونوں باتیں ہوئی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مار دیے جائیں یا مر جائیں تو تم کام چھوڑ دو گے کیا؟ بڑے کے مرنے سے یا مارے جانے سے کام چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے، عقرت وما تقلني رجلایا، کہا میں لڑکڑا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے سنی، واللہ، کہا اللہ کی قسم ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ تو ہوئی تھی نا، اب ہر آدمی کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ کی زندگی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ، اس پر صحابہ کرام کا گویا کہ اجماع ہوا کہ وہ زندگی جس میں خاتمہ نہیں ہے، وہ زندگی جس میں نقصان نہیں ہے، وہ زندگی جس کے بعد موت نہیں ہے، وہ زندگی جس کی ابتدا نہیں تھی، ہمیشہ
اس لیے ابتدا نہیں کہا کہ اللہ ابتدا والا نہیں، الاول ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے کبھی اس کی زندگی کو ماضی میں انقطاع نہیں آیا اور آخر میں استقبال میں اس کو انقطاع نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ سے وہ اللہ ہے الحی، اس لیے اسم اعظم ہے۔ القیوم کا معنی ہے القیوم بالخلق والرزق والحفظ والتدبیر والتصریف۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہیں القیوم وہ اللہ جو تامنے والا ہے، وہ اللہ جو نگہبان ہے ساری مخلوق کا، اس کو پیدا بھی کیا بالخلق، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کو روزی بھی دیتا ہے، اس کے تمام کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے، اور تصریف ان کو پھیرتا ہے ایک حال سے دوسرے حالت کی طرف، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت کے بعد پھر حیات۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا ستایا، یہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ بالکل صفایا کا معنی دنیا سے چلا جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تصریف، یہ تمام کے تمام کام۔ اس لیے رب العالمین اس کی ایک مثال ذکر کرتا ہے اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، یہ آسمانوں، یہ فضاؤں میں یہ پرندے مختلف قسم کے، وہ اس کو کس نے تاما ہوا ہے؟ سخر الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آسمان اور زمین ہے، ان کو کس نے تاما ہوا ہے؟ ان امسکہما، اس کو کون تامے رکھتا ہے؟ اگر وہ اللہ اس کو چھوڑ دے، ولئن زالتا ان امسکہما، کون اس کو تامے گا؟ یہ سارے کائنات کی نگہبانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، یہ سورج غروب اور طلوع ہو رہا ہے، ہاں سخر الشمس والقمر، یہ سورۃ یاسین کی آیتیں ذرا پڑھیے، آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ آیتیں کہ دیکھو رب العالمین نے کشتیاں بنائی، یہ اس رب العالمین کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ان کو روکتا ہے وہاں بڑی بڑی کشتیاں، اور سمندر کے اندر بڑے بڑے طوفان اور مد و جزر کا سامنا ہوتا ہے، ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم، اگر ہم ان کو غرق کر دیں کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا نہیں، یہ اللہ اگر کسی کو غرق کر دے کون نکال سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ رب العالمین القیوم ہے، وہ نگران ہے، وہ تامنے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ القیوم ہمیں یہ عقیدہ سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی عقیدہ سکھاتا ہے کہ جس طرح یہ تمام مخلوق کے اندر تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا اللہ ہے، تو آپ سمجھ جاؤ اگر کوئی آدمی کمزور سے کمزور تر ہے، اگر اللہ چاہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور متکبرین کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو رب العالمین نے سارا نظام تاما ہوا ہے نا، تو کیا ہے اللہ کے سامنے کہ تکبر اور گھمنڈ کر رہا ہے؟ یہ طلوع اور غروب یہ تجھے بتا رہے ہیں، جس طرح یہ سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا تو غروب ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر نکلے گا، اللہ کا سامنا کرے گا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی یہ موت کا سفر ہے۔ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کی 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، تو ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، مل اجل۔ یہ جو پیدا ہوا نا، یہ سارا نظام جو رب العالمین چلا رہا ہے، یہ طلوع اور غروب کا نظام، یہ درس ہے، درس کہ تو آیا طلوع ہو گیا ابھی جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی ساری زندگی اس کی مثال ایک ایئرپورٹ کی طرح ہے۔ ایئرپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اوپر سے سواریاں آتی ہیں اترتی ہیں، بچے آتے ہیں نا، دنیا میں پیدائش ہوتی ہے اور کچھ جا رہے ہیں، کچھ کی پرواز کا ٹائم ہوا، بہت سارے لوگ آج دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کوئی کل پرسوں، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ انتظار میں ہیں۔ یہ زندگی یہ موت کا سفر ہے، اور موت جو ہے وہ حقیقی زندگی کی ابتدا ہے، حقیقی زندگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائی بہت سارے بیمار ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے، آپ تمام کے لیے دعا فرمائیں. جنہوں نے درخواست دی ہے ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں دی بیمار ہیں، رب العالمین تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. رب العالمین حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ اہل غزہ کے مجاہدین کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں رب العالمین ان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا، ان کے مذہب پر چلا. یا اللہ ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمارا ایمان خاتمہ بالخیر فرما دے رب العالمین. یا اللہ جتنے بھی ساتھی ہیں پریشان حال ہیں، اس مسجد پر بھی 28 لاکھ روپیہ اس مکان کا قرضہ ہے، تمام قرض داروں کے لیے دعا فرمائے کہ رب العالمین ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے رب العالمین، آسانیاں پیدا فرما دے رب العالمین. یا اللہ رشتوں کے معاملے میں لوگ پریشان ہیں رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد